السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں اور حدیثوں کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکے حتی الامکان ہم کوشش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے برقرار رکھتے ہوئے آئیں نئی حدیثیں اور بھی ہم پڑھیں گے۔ یعنی حدیثیں پرانی ہی ہیں، لیکن ہمارے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جو بعد میں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے نئی ہیں، اور وہ باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ہجری سال پہلے ہی بتا کر جا چکے ہیں۔ تو لہٰذا آئیں حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، وعنہ ان سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرتا رہے اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس وقت وہ زنا کرے ایمان والا ہو، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ چرانے والا چرائے چور جس وقت وہ چرائے اس حالت میں وہ ایمان والا رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس وقت وہ چرائے گا اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ شراب پینے والا جس وقت شراب پیے گا وہ ایمان والا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایمان کی حالت میں رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبها وہو مؤمن، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو ڈاکو ڈکیتی کا کام کرے اور لوگوں کی نظر اس کی طرف بلند ہو، اس وجہ سے کہ اس کی ہمت یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے انجام دے رہا ہے، لوگوں کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ڈکیتی دے رہا ہے، ڈاکو بن رہا ہے، ڈاکوؤں کا کام کر رہا ہے، اس وقت جب وہ ڈکیتی دے گا تو اس حالت میں وہ ایمان والا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس وقت وہ ڈاکو ڈکیتی کا کام کرے گا تو اس وقت اس کا ایمان نکل جائے گا۔ من انتہب نہبۃ فلیس منا، یہ حدیث بھی آئی ہے، جو کوئی کسی مسلمان کا چیز چھین کر لے یا ڈکیتی ڈال کر اٹھا لے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔
ولا یغل احدکم حین یغل وهو مؤمن فإیاکم ایاکم متفق علیہ۔ اور نہ ہی کوئی ایسا خیانت کر سکتا ہے تم میں سے، اور جس وقت وہ خیانت کرے گا ایمان والا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ ہی تم میں سے کوئی ولا یغل خیانت کر سکتا ہے جس وقت وہ خیانت کرے گا اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فَإِيَّاكُمْ پس تم بچ کر رہو ان سے، ایاکم پس تم بچ کر رہو ان سے، بچ کر رہو ان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، یہ جو ہے تاکید کے لیے 2 مرتبہ کہا ہے، ایاکم تم بچتے رہو، اجتناب کرتے رہو ان لوگوں سے اور ایسے کاموں سے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی امام بخاری اور مسلم نے اپنے صحیحین میں روایت کی ہے۔ وفی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، ولا یقتل حین یقتل وهو مؤمن، نہ ہی قاتل قتل کرے گا جس وقت وہ قتل کرے گا ایمان والا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قال اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیف ینزع الایمان منہ، کیسے جو ہے ایمان نکل جاتا ہے انسان سے، اس سے۔ قال تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاکذا اس طریقے سے تفسیر فرمائی، وضاحت فرمائی، او شبک بین اصابعہ، یا انگلیوں کو جو ہے اپنے انگلیوں میں ملایا، ثم خرجا پھر اس کو نکال لیا، فَإِن تاب پھر فرمایا، فَإِن تاب پس اگر توبہ کرے گا اور لوٹے گا اللہ کی طرف، اس کی طرف، ہاکذا توبہ کرے گا تو عاد الیہ تو اس کی طرف ایسے لوٹیں گے، اس طریقے سے اشارہ کر کے فرمایا۔ اور شبک بین اصابعہ، یا اپنے انگلیوں میں جو ہے انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا، ایسے مل جائیں گے، جب وہ بندہ توبہ کرے گا تو لوٹ جائیں گے، عاد الیہ ہاکذا اس طریقے سے لوٹ جائیں گے اس کی طرف، یا اپنے انگلیوں کو ملا کر کے دکھلایا، جیسے جو ہے ملے ہوئے انگلیوں کو الگ کر کے دکھلایا ویسے ملا کر کے دکھلایا، اگر بندہ توبہ کرے گا تو ایسے مل جائیں گے۔ وقال ابو عبداللہ نے فرمایا، لا یکون ھذا، یعنی اے بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لا یکون ھذا مؤمنا تاما، تو یہ آدمی جو ہوگا، یعنی کاموں کو جو کرے گا، انجام دے گا ان برائیوں کو، وہ ایمان والا مکمل نہیں ہوگا۔ ولا یکون لہ نور الایمان، اور نہ ہی اس کے لیے ایمان کا نور ہوگا، ایمان کی روشنی ہوگی اس کے لیے۔ ھذا لفظ البخاری، یہ جو ہے بخاری شریف کے لفظ ہیں، الفاظ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو ان خصائل رذیلہ سے حفاظت فرمائے، بچائے، اور ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ حضرات سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔